کہ فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اور اے محمد، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں بعثت رسول کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہوں۔ اور کس طرح باعث رحمت ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں 3 مختلف جگہ 3 مختلف آیات میں مگر ایک جیسی ہی الفاظ میں بتا دیا۔ 2 جگہ تو ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، اور ایک جگہ محض ولو کرہ المشرکون کی جگہ وکفا باللہ شہیدہ کہہ کر دوسری 2 جگہوں پر کہی ہوئی اسی بات پر اپنے آپ کو گواہ بنا کر مہر تصدیق بھی ثبوت کر دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ لیکن ان تینوں مشترکہ آیات سے قبل ایک اور آیت بھی عین اسی جگہ آئی ہے جو ان تینوں آیات سے پہلے آتی ہے۔ آئیے پہلے اسی آیت اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بننے کے لیے کیا ہدایت کی گئی ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا۔ یہ ہے وہ مشترکہ ہدایت جو قرآن مجید میں 3 مختلف مقامات پر آئی ہے اور تینوں جگہ آیت کے بقیہ حصے پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ یہ ہے وہ مشترکہ ہدایت جو 3 مختلف مقامات پر آئی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ بریکٹ کے باہر اور بقیہ حصہ بریکٹ کے اندر۔ گویا بریکٹ کے باہر کی آیت بریکٹ کے اندر کی آیت پر عمل پذیر ہو، اور حساب کا قاعدہ ہے کہ باہر کی رقم اندر کی رقم سے ضرب کھاتی ہے۔ حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن۔ یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے۔ انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے۔ ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے،
اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں. کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اقامت دین کی جدوجہد، نظام کو بدلنے کی جدوجہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج. دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر نہیں ہے، یہ خبر ہے. صرف اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ وطن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے، کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور. زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے. یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ. اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے. اقامت دین کے حوالے سے 3 اہم آیتیں سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف.